اچھا، پہلے تو بات یہ کہ لاسٹ ویک میں نے کچھ لکھوایا تھا. میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، ابھی 10 منٹ میں. میں نے سب سے پہلے اسٹارٹ اس کا لیا تھا جو کہ قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، کمپریہنسو ہے، مکمل ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن جب کوئی بھی ڈائریکشن دیتا ہے تو اس کی باقاعدہ ڈیٹیلز دیتا ہے تاکہ وہ فالو کر سکیں آپ اس کو. یہ اس لیے کہ یہ لوگوں کے جو قرآن کے بہت پابند لوگ ہیں وہ سوچتے کم ہیں اور پڑھتے زیادہ ہیں. اور اگر ہم سوچیں زیادہ اور پڑھیں کم تو پھر ہمیں قرآن صحیح رستہ ڈائریکشن دے سکتا ہے. ہوتا کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، پڑھتے چلے جاتے. تو اس لیے میں نے یہ لاسٹ ویک سوچ کے کہ قرآن اپنی ڈائریکشن کی پوری ڈیٹیلز دیتا ہے، جو وہ حکم دیتا ہے اس کی پوری تفصیل دیتا ہے. اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کمپلیٹ ہے اور کمپریہنسو ہے. وہ میں نے آیتیں، ہر جملے کی آیتیں بھی میں نے کوٹ کی تھی. اچھا، اس میں نے ایگزامپل جو دی تھی وہ تھی نکاح کی، کہ نکاح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور چونکہ قرآن کمپریہنسو ہے تو اس کے لیے اس نے کیا کیا ڈیٹیلز کس طرح دی ہیں. اور اس میں نے 5 چیزیں لکھوائی تھی. ویسے 5 کو یعنی اشارتاً نمونتاً میں نے لکھ دیا تھا، ورنہ اس سے کہیں زیادہ ہے مثال. تو وہ 5 جو چیزیں ہیں میں نے جو لکھوائی تھی، کسی نے لکھی ہیں آپ تینوں میں سے؟ جی میرے پاس ہیں. اچھا، پہلی کیا تھی؟ دونوں کو مسلمان ہونا چاہیے. اور اس کا حوالہ بھی تھا. ہاں، اس میں سے حوالہ میرے پاس نہیں ہے اس کا، اس والی کا شاید میں لکھنا بھول گیا ہوں گا، لیکن باقی بلکہ 5 نہیں، آپ نے 6 لکھوائی تھی، میرے پاس 6 لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک. تو لیکن حوالہ نہیں ہے اس کا، ریفر میرے پاس نہیں ہے. ویسے تو مسلمان ہونا چاہیے، اس کا حوالہ کون دے رہا ہے؟ بقرہ کی 221 آپ نے ویسے بتائی تھی، 221 سورہ بقرہ کی پہلے نا، لیکن میرے خیال میں وہ شادی کی تفصیل کی ہے، شاید دوبارہ دیکھ کے لیتا ہوں. 221 صحیح ہے، بالکل. منیب ہاتھ اٹھا رہے تو بتانے والی تھی. اچھا، سوری منیب، سوری. آپ صحیح کہا. میں نے سوچا اگر آپ کے پاس نہ ہو بچا لوں گا. لیکن 221 جی، شرک نہ کرتے ہوں اور ایمان ہو. اصل پتہ کیا ہے کہ یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ آپ انگلینڈ لے لیں، امریکہ لے لیں، پاکستان لے لیں، انڈیا لے لیں، جو سوک سوسائٹی ہے اس کا پورا اسٹائل بدل چکا ہے. اور اس اسٹائل کے اندر جو ہے ایک لفظ ٹھونس دیا گیا، وہ ہے فریڈم. پولیٹیکلی اس کو پھر فریڈم کو وہ ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ملا کے کچھ ایسا مربع بن گیا کہ جس کو آسانی سے آپ سمجھا نہیں سکتے کہ اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں. یہ جو فریڈم ہے اور ڈیموکریسی ہے، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل فریڈم ہے، یہ سب ایک مربع ایسا بن گیا ہے کہ آپ جو قرآن بات بتانا چاہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. چاہے آپ کا بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹے بیٹی شادیاں ہو بھی چکی ہیں اور پھر محلے والا ہے، رشتے دار ہیں، یہ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں سمجھ پاتے وہ بھی ایک غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں، اور جو ان کو روکنا چاہتے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے روکنا چاہتے ہیں. یعنی مان لیجیے ایک لڑکی ہے جس نے
اپنے طور پر کسی کو منتخب کر لیا کہ میں اس سے شادی کروں گی، اس کو ایک تو یہ علم نہیں ہے جو ہم نے یہ 5 کنڈیشن بتائی کہ اس کو یہ پورا کرنا ضروری ہے، اور دوسرے جو اس کے پیرنٹس ہیں یا اس کے جو ٹیکن ہیں وہ بھی قرآن انہوں نے نہیں سمجھا ہے، وہ اپنے ٹریڈیشنلی جو ان کے خاندان میں چلا آ رہا ہے اس کو بتانے کے بجائے اسے روکنا چاہتے ہیں، اور کافی حد تک غلط رستے پہ نکل جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ایک یا دو نہیں ہیں، بہت ہیں، جس میں انہوں نے کہا خاندان کی شرم و حیا کی وجہ سے ہم نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ یہ ایک یا دو نہیں ہے، بہت ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا اگر ہے تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری خاندانی روایت کے خلاف عمل کر رہا تھا، ہم نے اس کو آہ کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ تو دونوں یہ قرآن کی ڈائریکشنز کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری ہدایت ہے، تو ہمیں بیٹھ کے قرآن کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم دوسروں کو بتا سکیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی مثال تھی جو لاسٹ ویک میں نے سوچا کہ میں اس کو لکھوا بھی دوں اور سمجھا بھی دوں۔ اس میں دوسری بات رکھی تھی میں نے کہ مرد اور عورت دونوں کو میچیورڈ ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی ڈائریکشن ہے، اور میں نے اس کی ریفرنس جو دیا تھا وہ ریفرنس تھا سورہ النساء verse 6۔ 6۔ ہاں، دیٹس گڈ، ویری نائس۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ دونوں کو پایس ہونا چاہیے، پاک دامن ہونا چاہیے، کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کو آگے لکھوا نہیں پایا، لیکن میں ابھی بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کرپٹ ہیں تو سورہ احزاب کے اندر اس کی تفصیل دی ہے، سورہ نور میں دی ہے۔ میرے خیال سے مغنی بھائی اس ریفرنس اگر دیں، سورہ احزاب اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو کرپٹ ہیں تو کرپٹ عورت کرپٹ مرد سے ہی شادی کرے، اور جو کرپٹ مرد ہے وہ کرپٹ عورت سے ہی شادی کرے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے آپ کنٹرول کیسے کریں گے، پریکٹیکلی اس کو کس طرح کروائیں گے۔ اس پہ میں نے باقاعدہ اپنی کتاب جو نکاح و طلاق میں لکھا ہے، بہت کافی اس کے اوپر مضمون پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ کس طرح عملی شکل کیسے اس کی اختیار کی جاتی ہے۔ تو اس کو پایس ہونا چاہیے، اور دوسرے اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ایک دوسرے کو وہ پسند کریں، یعنی فورس میرج نہیں ہونا چاہیے، ارینج اور فورس میرج نہیں ہو، کیونکہ بعد میں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ اچھا، ہمارے پورے معاشرے میں جو سب کانٹیننٹ انڈیا میں، انڈیا پاکستان دونوں ملا کر جو سوسائٹی ہے ہماری، جو معاشرہ ہے، وہاں یہ دونوں لفظ پریکٹیکلی نہیں پائے جاتے۔ وہ نہیں جانتے کہ فورس میرج کیا ہے اور ارینج میرج کیا ہے، وہ میرج کر دیتے، پھر شادی کر دو بس۔ نہ تو لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو زیادہ تر مل پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ باتیں کر پاتے ہیں، نہ پسند کر پاتے ہیں۔
ماں باپ کہتے ہیں ہم نے جو پسند کر لیا وہ کافی ہے، بس اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. آج سے 200 سال پہلے طلاقوں کا سلسلہ بہت کم تھا، بلکہ ناممکن تھا، کیونکہ ہندوازم میں طلاق نہیں ہوتی. وہ لڑکی جب جاتی ہے تو مر کر ہی واپس آئے. ملنے آ سکتی ہے ماں باپ سے، لیکن یہ کہ گھر واپس نہیں آئے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ کلچر ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر بھی کم و بیش ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ہم جہاں پسند کریں وہی شادی صحیح ہوگی. لیکن اب ماڈرن ایج کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. وہ جو ہے تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں. تو اس لیے جب اللہ کی ڈائریکشن کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پسند کریں. اچھا جب پسند کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ برقعے میں تو نہیں پسند کریں گے. تھنک اباؤٹ اٹ. اگر برقعے پہن کر آئے اور منہ ڈھکا ہو وہ تو پسند نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حجاب کی پوری ڈائریکشن دی ہوئی ہے، اور دوسری طرف شادی کے وقت یہ کہا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پسند کرو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو یعنی یہ سبجیکٹ میں چھیڑوں گا نہیں، بس کہتے ہوئے نکل جاؤں گا کہ جو حجاب کے اصول بتائیں اس کے اندر منہ اور ہاتھ یہ کھلے رہنے چاہیے. جو لوگ منہ بالکل ڈھک لیتے ہیں اور ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہیں وہ قرآن کی ہدایت کے خلاف ہے. آپ اپنے پورے جو لبے لباب ہے نا حجاب کا، وہ لبے لباب یہ کہ عورت اپنے حسن کو، بیوٹی کو، خوبصورتی کو آدمیوں سے محفوظ رکھے، وہ دیکھ نہ پائے سوائے چند لوگوں کے جو اللہ نے بیان کیا. لیکن یہ بھی کہا کہ آپ کا چہرہ اور آپ کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. ایک طرف تو وجہ یہ بتائی کہ لوگ پہچان لیں کہ یہ مسز علی جا رہی ہے، وہ یہ نہ سمجھے پتہ نہیں یار برقعے کے اندر کون ہے اور وہ پیچھے لگ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ جب شادی ہونے والی ہے اور آپ برقعے میں ہیں تو آپ اس برقعے کے اندر وہ دو، ایک تو ہاتھ آپ کے کھلے ہوں اور دوسرا چہرہ کھلا ہو تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پسند کر سکیں. آپ یہ دیکھیں قرآن کتنی ڈیٹیل دیتا ہے ایک کام کی، یعنی اس میں کتنی صورتیں ہیں جس کے اندر ڈائریکشن آئی ہے. آپ کے پاس آیت نمبر ہے اس کا دیکھنے کے بارے میں؟ دیکھنے کے بارے میں پسند جی کریں ایک دوسرے کو پسند کرنے جی کس طرح سے میں نے لکھوایا تھا. 4:3 ہے اس کی، لیکن دیکھتا ہوں ایک سورہ نساء کی نمبر 3، لیکن مجھے شاید نمبر 19. نمبر 19 وہ تو اچھا وہ عورت کی رضامندی ہونا ضروری ہے. وہ دونوں ملا دیں آپ اس کو. اچھا اچھا تو جب عورت دیکھے گی جبھی تو رضامند ہوگی نا. صحیح صحیح. اسی طرح عورت کی مرد کو بھی تو بیچارے کو اتنا موقع دو کہ وہ دیکھ کے پسند کرے اور رضامند ہو. وہ کیوں اندھا بن کے ماں باپ کہنے سے شادی کر ڈالے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے، ہر ڈائریکشن کے لیے پوری ڈیٹیلز دی. بس یہ ضرور ہے کہ قرآن کی جو خوبی ہے کہ یہ سبجیکٹ کو ایک جگہ بیان نہیں کرتا. یہ کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے جس میں وہ کہے کہ اگر آپ کو سولوشن بنانا ہے تو کس طرح بنے گا، اور پوری ڈیٹیل دے دیتے ہیں کیمسٹری میں. اس میں یہ کہ بات شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے، پھر دوسری جگہ اسی کو پھر ریپیٹ کرتا ہے اور پھر تیسری جگہ. اور جب اس طرح قرآن کے پورے صفحات پہ یہ مضمون پھیلا ہوا
تو یہ تمام مضامین اس طرح سمجھ میں آتے ہیں جب تک کہ آپ قرآن کو باقاعدگی سے روز سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو وہ مضمون سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، پھر آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم 5 یا 6 مہینے سے تھی، سب کی علیحدہ علیحدہ میں نے قرآن کے حوالہ دیا، ایک جگہ یہ چیز نہیں آئی۔ جو گورنمنٹ ہے وہ جب رول بناتی ہے تو وہ ایک ہی جگہ سب لکھ دیتی ہے، اور پوری ڈائریکشن میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے بس۔ قرآن کی یہی تو بڑی خوبی ہے۔ بڑے بڑے جو قرآن کے مخالف تھے اور لرنڈ پیپل تھے، وہ یہ تنگ تھے کہ ہم اس طرح بیان نہیں کر سکتے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے چیلنج بھی کیا تھا کہ تم پہلے کہا 10 آیتیں بناؤ، پھر اللہ نے کہا نہیں، تم 10 تو نہیں بنا سکتے، تمہاری بس کی بات نہیں ہے، تو ایسے تم ایک ہی آیت بنا کے لے کے آؤ۔ وہ ایک آیت بھی نہیں بنا پائے، اس کے برخلاف انہوں نے کہا کہ نیا قانون ایجاد کرو، یہ کتابیں لکھواؤ اور کہو کہ یہ بھی جو ہے وہی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس میں اپنے مرضی کے جو بھی قانون تھے وہ ٹھونس دیے اور اس کا نام حدیث رکھ دیا۔ تو یہ ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز واضح طور پر آپ کے نوٹ بک کے اندر ہونا چاہیے، واضح۔ آخری چیز بتائی کہ میں نے کہا مہر دینا ضروری ہے، اور مہر جو ہے وہ عورت کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے بعد مرد اس کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ خوشی سے آپ کو ہوٹل میں لے جا کے ڈنر کھلا دے اور خرچ کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ ڈنر کا لفظ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر اس کی دعوت، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ چاہے یعنی ساؤتھ ہال کے ہوٹل میں جاؤ، چاہے اور دوسرے ہوٹل میں جاؤ، تو مہر اس کی اپنی ملکیت ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، ریلیکس ہو جائے آپ کو، جو مضمون آگے آ رہا ہے وہ ذرا بہت سوچ سمجھ کا ہے۔ ایک ہی آیت میں نے کہی تھی 3 ہفتوں سے ابھی تک ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ آپ کہیں کمال ہے نازی بھائی، یہ ایک آیت کے اوپر آپ مستقل کہہ رہے ہیں پڑھنا ہے اور پڑھائی نہیں ہو رہی۔ آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آپ کو حیرانگی ہوئی کہ میں بار بار اس کو کیوں کہتا ہوں۔ آپ 10 نہیں 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ چکے ہیں، اور اس کے اندر کیا چیز ہے جو مجھے نظر آ گئی، میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں میں کیا سمجھ میں آیا ابھی۔ اچھا میں لطیفہ سنا دوں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک پرانے دوست تھے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، تو ہم لوگ گئے تو نہیں تھے، زوم کے اوپر ہماری یعنی ان سے شرکت ہو گئی۔ لڑکی کے نکاح نامہ جو تھا وہ قاضی تھا، وہ بھی زوم پہ آیا، اور اس نے پہلے سے تفصیل نہیں پوچھی تھی، تو وہ آہستہ آہستہ پوچھتا رہا کہ نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، عمر کیا ہے، اور لڑکے سے پوچھا کہ مہر کتنا ہے۔ 25 روپے پاکستانی۔ Oh my God. ایک روٹی 25 روپے کا، ایک پراٹھا۔ ہاں ایک پراٹھا ہے، ایک پراٹھا یہ مہر ہے۔ ایک وقت کا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ انگلینڈ میں ہوا، میں حیران رہ گیا۔ میں یہ انگلینڈ میں ہوئی ہے، پاکستان میں نہیں، یہاں انگلینڈ میں۔ اچھا، آپ سوچیں، اب قرآن جو مہر کے بارے میں تفصیل بتاتا ہے کہ وہ ہوتا
कितना होना चाहिए वो, उसके ऊपर भी मैंने लिखा है, तो चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, मिनिमम मेहर कितना होना चाहिए. खैर बहरहाल इसको बस أفلا يتدبرون القرآن